الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورہ بقرہ کا سفر ہمارا جاری ہے۔ آج الحمدللہ ہماری نامی کلاس ہے۔ 8 آیات مبارکہ ہم اپنی اس کلاس میں پڑھیں گے، آیت نمبر 67 سے لے کر 74 تک۔ میں گزارش کروں گا کہ آج کی آیات مبارکہ ہماری ترجمہ اور تشریح اور تفسیر کی کلاس کے ہونہار طالب علم محمد رومان کامران سے کہ وہ آج کی آیات مبارکہ کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابت علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوا ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ جی۔ الحمدللہ آج ہماری 67 نمبر آیت مبارکہ سے آغاز ہے، اور آج کا جو موضوع ہے وہ مرکزی موضوع ہے اس سورہ مبارکہ کا، جس کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام ہی رکھا گیا سورہ بقرہ۔ ایک تو بات یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے اس کا نام بقرہ رکھا گیا، اور اس کی ایک غالب وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر جو بقرہ کا لفظ ہے یہ تقریباً 4 مقامات پہ موجود ہے۔ تو بقرہ کا معنی گائے ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے بنی اسرائیل کا کہ اللہ رب العزت نے ان کو مختلف چیزوں سے آزمایا، کیونکہ ان کو فضیلت بھی دی، اور جو چیز لاڈلی ہوتی ہے اس کے ساتھ پھر پیار محبت کے ساتھ کبھی کبھی اس کی آزمائش اور اسیسمنٹ بھی انسان کر لیتا ہے، تو رب تعالیٰ نے بھی ان کو آزمایا۔ اور یہ جو آزمائش کا واقعہ ہے یہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بڑا مالدار تھا، اس کو روایات کے مطابق اس کے بھتیجوں نے اور بعض روایات کے مطابق جو اس کے بچے ہیں انہوں نے، قریبی رشتہ داروں نے اس کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کو پھینک دیا، اور اگلے دن خود مدعی بن گئے کہ دیکھیں جی ہمارا تو بڑا آپ کسی نے مار دیا ہے، تو اے موسیٰ آپ اس کا کوئی قاتل جو ہے وہ ہمیں ڈھونڈ کر دیں کہ کس نے مارا ہے۔
تو اللہ رب العزت نے یہاں ان کو آزمایا کہ تم ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کا جو گوشت ہے وہ اس مردہ کے ساتھ لگاؤ گے تو میں اس کو زندہ کر دوں گا۔ یہ جو حکم تھا یہ اس لیے بھی تھا، علماء نے، مفسرین نے اس کی حکمتیں بیان کی ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہیں یہاں اس واقعے تک پہنچنے سے پہلے وہ گائے کی جو اور بچھڑے کی جو پرستش تھی اس کے اندر مبتلا ہو چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے دل و دماغ میں جو ایک ہیبت اور بڑا پن تھا، ایک ڈیوائن سا تصور تھا کہ گائے اور بچھڑا بہت بڑی چیز ہوتی ہے، تو رب تعالیٰ نے ان کو یہ گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، قاتل مقتول کا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور ان کے دلوں سے جو گائے کی محبت اور ایک بڑا پن ہے عبادت والا وہ بھی ختم ہو جائے۔ اور پھر اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ اللہ اپنے نیک بندوں کا کیسے خیال رکھتا ہے۔ انہوں نے 2-3 سوال کیے کہ موسیٰ اللہ سے سوال کیجئے کہ وہ گائے ہو کیسی، تو 3 سوال آئیں گے آج کی آیات میں۔ اللہ نے تینوں ان کے جو ابہامات تھے وہ اللہ نے دور کر دیے، اور آخر میں فوکس کرتے ہوئے اس گائے تک جا کے ساری نشانیاں پہنچ گئیں جس گائے کی ایک خاص نسبت تھی، اور وہ گائے وہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور نیک بندہ تھا۔ اس بندے نے مرتے وقت جو اپنی ایک گائے تھی وہ اپنے ایک چھوٹے معصوم بچے کے لیے جو ہے وہ بچا کے رکھی ہوئی تھی کہ اس کا جو ہے وہ گزران ہوتا رہے گا، میں مر بھی گیا تو ذریعہ انکم بنا رہے گا، کوئی دودھ بیچ لے گا، کوئی اس سے جو ہل جوت سکتا ہے جوت لے گا۔ تو اس نے جنگل میں چھوڑ دی ایک چھوٹی سی بچیا، اور اس کے بعد وہ بزرگ فوت ہو گیا، اور اس نے اپنے بیٹے کے لیے یہ جو دل میں ایک نیت کی تھی، رب تعالیٰ اس نیت کو دیکھ رہا تھا۔ اب بنی اسرائیل کے سامنے گائے کی جتنی نشانیاں واضح ہوئیں وہ ساری نشانیاں اس جو یتیم بچہ تھا اس کی گائے جو بچیا بڑی ہو کے گائے بن گئی تھی اس کے اندر پائی جا رہی تھیں، تو وہی گائے پکڑی اور بنی اسرائیل والوں نے ذبح کر لی۔ تو ساتھ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں آئیں گی وہ انشاءاللہ میں ساتھ ڈسکس کرتا رہوں گا۔ تو لال جو کلر ہے یہ ورب کا ہے، اور جو گرین ہے یہ ناؤن ہے، اور جو بلیو ہے یہ ہمارے لیٹرز ہیں اور پارٹیکل ہیں جیسے پریپوزیشن وغیرہ ہے، اور جو آپ کو پرپل کلر نظر آ رہا ہے یہ قرآن مجید کے پروناؤن ہے، تو یہ خاص کلر ان کے لیے ہے۔ آپ ترجمے میں میرے ساتھ رہیے گا جی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، واو کا معنی، اور یہ کنجنکشن ہے جی، ہم پہلے پڑھ آئے ہیں کہ جیسے انگلش کے کنجنکشن ہوتے ہیں اینڈ وغیرہ، اسی طرح یہ واو ہے، اور پیچھے باتیں جو ہو رہی ہیں اس کو کنٹینیو کیا ہے، واو اور از جب، یہ جو ہے یہ ایڈورب ہے، ظرف ہے، یاد کرو اس وقت کو جب قال کہا، یہ پرفیکٹ ورب ہے یعنی ماضی ہے۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ اس سورہ میں اور اس پارے میں ہمارے موسٹلی ورب جو ہیں وہ چونکہ یہ سٹوری ہے تو سارے کے سارے ورب جو ہیں وہ کس ٹینس میں ہوں گے؟ پاسٹ کے اندر ہی ہوں گے، لہٰذا اس کی ایک بڑی پریکٹس ہو سکتی ہے۔ اور جب کہا موسیٰ نے لقوم ہی، اپنی قوم کو، کیا کہا؟ ان اللہ، انا کا معنی بے شک، یہ ایکیوزیٹیو جو ہے وہ پارٹیکل ہے، حروف مشبہ بالفعل ہیں، اور 6 ہیں، انا، انا کا انا، لاکنہ، لعل، لیتا۔ اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ یامرکم، یامرو حکم دیتا ہے، کم تمہیں، ان کے تذبحو تم ذبح کرو، باقارہ گائے، ایک گائے ذبح کرو۔ اللہ نے اس کو جو ہے نا جی وہ کامن ناؤن کے ساتھ ذکر کیا ہے، گائے ذبح کرو، اس کے اوپر الف لام نہیں ہے کہ کوئی خاص گائے ذبح کرو۔ تو انہوں نے جب بار بار سوال کیے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اور سوال کرنے کے بعد جو ہے نا وہ آگے پریشانی میں مبتلا کیا۔ یہاں سے ایک بات ہمیں یہ بھی کہ اللہ کے حکم کے سامنے حیل و حجت ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا تم کیا ذبح کرو؟ گائے، یہ نہیں کہا کہ کون سی گائے۔ جب اللہ نے گائے کہا تو ان کو گائے ذبح کر دینی چاہیے تھی۔ جب انہوں نے حیل و حجت کیا، بہانے کیے اللہ کی بارگاہ میں، تو وہ پھر مشکل کرتے 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 ایک اللہ نے اور انسان کی مشکل کو حل کر کے اس یتیم بچے کی گائے کو ان کے سامنے رکھ دیا۔ تو البقرہ نہیں بلکہ کیا ہے؟ تو یہ بنتا جی آپ کا پراپر ناؤن۔ اگر یہ الف لام کے بغیر ہے تو پھر یہ کامن ناؤن ہے، گائے ذبح کرو، کوئی بھی گائے ذبح کرو۔ قالو، تو انہوں نے جواباً کہا، کنہوں نے؟ بنی اسرائیل نے، اتتخذنا ہزوا، چاروں کلر ہمارے ان الفاظ میں آ گئے ہیں جی۔ کیا یہ انٹیروگیٹو پارٹیکل ہے جی، سوال کے لیے آتا ہے آ۔ تتخذو، آپ بناتے ہیں اے موسیٰ، نا ہمیں، اے موسیٰ آپ بناتے ہیں ہمیں، ہزوا مسخرہ، یعنی آپ ہمیں بے وقوف بناتے ہیں
کہ اللہ اب گائے کا کہہ رہا ہے، پہلے ہم کہاں سے چلے ہیں، مصر سے، راستے میں من و سلوے آتے رہے اور ہم بڑی پریشانیوں میں رہے چلتے چلاتے، اب کوئی سکون ملا ہے تو نئی آزمائش آ گئی ہے ہمارے اوپر کہ گائے ذبح کرو، تو کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو موسیٰ؟ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ کی، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے، یعنی میں تمہارے ساتھ مذاق کروں، نبی کو یہ شایان شان ہی نہیں کہ وہ مذاق کرے اللہ کے احکامات میں، تو میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جاہلوں میں سے، کیونکہ مذاق تو جاہل کرتے ہیں۔ پھر ہمیں مذاق نہیں کرنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، مذاق کرنا چاہیے لیکن ایسا مذاق جو حکمت والا مذاق ہو، جس میں کسی کی جو عزت نفس ہے وہ مجروح نہ ہو اور کسی کو نقصان نہ ہو، ایسا مذاق کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آقا دو جہاں کی جو سنت اور حدیثیں ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ بھی مذاق فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت کو فرمایا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، بڑی پریشان ہو گئی، تو پھر جب وہ اس کی پریشانی حضور نے دور کی تو آپ نے کیا فرمایا کہ جنت میں تو ساری عورتیں ہوں گی کیا، جوان ہوگی۔ تو اس طرح کی کوئی مزاح والی بات جو ہے، جو ایک مجلس کے اندر جو ہے وہ ایک اچھا ماحول پیدا کر دے، کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ کے جو معاملات ہیں ان کے ساتھ مذاق نہ ہو۔ یہاں ایک اور بات بھی آپ نوٹ کر لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں، ہم بھی جب قرآن پڑھیں تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اعوذ کرو۔ اور مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے حبیب نے ہمیں معوذات پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ میں بار بار اس پہ فوکس کرتا ہوں تاکہ لوگوں کی توجہ رہے کہ معوذات اللہ نے نازل کیے ہیں جو قرآن کے آخر میں لکھے ہوئے ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ آقا دو جہاں کا معمول مبارک یہ تھا، آپ جب بھی سونے لگتے تو آپ اپنے پڑھتے معوذات، اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے اور پورے جسم تک جو ہے وہ پھیر لیتے۔ پھر جو معوذات ہیں وہ آج اس جو کرونائی حالات ہیں ہمارے سامنے، اس میں بھی ہمیں پڑھنے چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی ہے، اور وہ کیا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجنون والجذام والبرص وسیء الاسقام وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کچھ 40 کے قریب چیزیں ہیں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اللہ کی۔ وہ کیا ہے، اللہ میں بزدل بنوں، نہیں، میں اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں، میں غربت میں آزمایا جاؤں، امیری میں آزمایا جاؤں، عذاب قبر میں آزمایا جاؤں، اور فتنہ دجال میں، بیماریوں میں، مصائب میں، یہاں تک کہ حدیثوں میں یہ بات بھی لکھی ہے، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں آگ میں جل جاؤں، میں کہیں پانی میں بہہ جاؤں، یا کسی اونچی جگہ سے میں نیچے گر پڑوں۔ یہ ساری دعائیں ہیں جو حضور نے ہمیں سکھائی ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں جی، معوذات۔ کیا کہتے ہیں؟ معوذات، جن کے اندر اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں جی اللہ کی۔ اب وہ جو کراس کویسچن ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، وہ 3-4 آیات میں لکھے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں اللہ وہ گائے ہے کیسی، موسیٰ پوچھو اپنے اللہ سے۔ قالو، انہوں نے کہا، ادعو، دعا کیجئے، پکاریے، لنا، ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب کو، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے ہمارے لیے، یبین، وہ بیان کر دے، لنا، ہمیں، ما ہی، ما الگ ہے اور ہیا الگ ہے، تو ما جو ہے یہ انٹیروگیٹو ہے، پارٹیکل سوال کرنے کے لیے ہے، ہیا ہم نے پڑھے تھے پروناؤن، ہوا، ہما، ہوم، اور اس کے بعد مؤنث کے لیے ہیا، کیونکہ گائے مؤنث ہے، اس کے آخر میں گولتی آ گئی ہے۔ تو اللہ سے موسیٰ، اے موسیٰ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ وضاحت کرے ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قالا، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، انہو، بے شک وہ جو گائے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے، یقول، وہ فرماتا ہے کہ انہا بقرہ، انہا بے شک ہا وہ جو گائے ہے۔ اچھا یہاں پر اگلی آیت میں جانے سے پہلے یہ دیکھیں کہ دیکھیں نا، اتنی آیات میں ایک ورب ہے جو مسلسل استعمال ہو رہا ہے، وہ کون سا ہے؟ قالا، یہ قرآن کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ورب ہے، یہ روٹ قرآن مجید میں 1700 سے زیادہ دفعہ استعمال ہوئی ہے۔ تو اس کے اوپر آپ کو اگر کمانڈ ہوگی تو یہ ریگولر ورب نہیں ہے بلکہ ارریگولر ورب ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ عام ورب 3 حرفوں والے کے اندر تھوڑی سی ایڈیٹنگ ہوئی ہے، یہ اصل میں قاولا تھا پھر کالا بنا، لیکن گردان ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں اس لائن میں کالا ہے، اگلی میں پھر کالو ہے، پھر کالا ہے، پھر کالو، یہ ریپیٹڈلی آ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے، حضرت موسیٰ کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے بے شک وہ گائے ایسی ہو، لا فاردوں ولا بکر، لا، نہ ہی، فاردن، بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ ہی وہ نو عمر ہو، ایسی خاتون اور بیٹی اور عورت کہ جس کی شادی نہ ہوئی ہو، اس کو عربی اور فقہ اور حدیث کی زبان میں باکرہ کہتے ہیں۔
اور جو شوہر دیدہ ہو اس کو سیبہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک لفظ ہے عربی کا جو نو عمر کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، نہ وہ بوڑھی ہو اور نہ ہی وہ گائے نو عمر ہو۔ عوانم بین ذالک، عوان جوان ہو، بین ذالک اس کے درمیان ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، اور حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے بنی اسرائیل، اے میری امت، فافعلوا، فا کا معنی پاس، افعلوا کر گزرو، یہ امر ہے جی، ماضی نہیں ہے، مضارع نہیں ہے، یہ امر ہے۔ فافعلوا کر گزرو، ما تؤمرون جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہ ما گرین اس لیے ہے کہ یہ ریلیٹیو پروناؤن ہے، الذی اللذان الذین اللتی اللتان اللاتی، اور من ما ایون ایتن اور الف لام، یہ تمام موصول اور ریلیٹیو پروناؤن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ وہ پھر اعتراض کرتے ہیں جی، قالو انہوں نے کہا، ادعو، اگر ملا کے پڑھیں گے تو کیسے ہوگا جی؟ قالوا ادعو لنا، قالو انہوں نے کہا، ادعو دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا، یبین وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما لونہا اس کا لون رنگ کیسا ہو۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو یقول بے شک اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، انہا بقرۃ کہ وہ گائے ہو، صفرا کس رنگ کی؟ زرد رنگ کی، فاقع لونہا تسر الناظرین، فاقع گہرے رنگ کی ہو، فاقع لونہا اس کا رنگ جو ہے وہ کیسا ہو؟ گہرا ہو، تسر الناظرین تسر خوش کرتی ہو، الناظرین دیکھنے والوں کو۔ ہم بھی کہتے ہیں نا جی جب حاضرین، سامعین، ناظرین، تو یہ دیکھنے والوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہ دیکھنے والوں کو خوش کرنے والی ہو۔ قالو وہ پھر کہنے لگے، ادعو دعا کریں اے موسیٰ، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین کہ وہ کیا کرے؟ بیان کر دے، وضاحت کرے، لنا ہمارے لیے، ما ہیا کہ وہ کیسی ہو۔ اب پھر وہ اسی طرف آ گئے کہ اور پوچھئے، بنیادی طور پر وہ کرنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان کے دل و دماغ میں گائے کی محبت جو ہے بچڑے کی، اس کو وہ خدا مان چکے تھے اور کچھ عرصہ اس کی عبادت کر چکے تھے، تو وہ ایسا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، انّا جی بے شک البقرہ گائے، تشابہ مشتبہ ہو گئی ہے، ڈاؤٹ فل ہو گئی ہے، علینا ہمارے لیے۔ اور پھر ساتھ ہی حیل و حجت کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اے موسیٰ آپ بھی پریشان نہ ہوں، ہم عنقریب جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ گائے کون سی ذبح کرنی ہے، یعنی حیل و حجت بھی کر رہے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلیاں بھی دے رہے ہیں۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو، انہ کا معنی جی بے شک، ہو وہ گائے، وہ اللہ رب العزت یقولو فرماتا ہے، انہا کہ بے شک وہ بقرۃ جو گائے ہے، لا ذلول نہ ہی وہ محنت کرنے والی ہو، کہ تثیر الارض کہ وہ جوتتی ہو زمین کو، یعنی ہل چلاتی ہو، ولا تسقی الحرث اور نہ ہی سیراب کرتی ہو کس کو؟ کھیتی۔ یہ جو ماحول بیان کیا جا رہا ہے یہ شاید 2000 کے بعد پیدا ہونے والے بچوں نے تو نہیں دیکھا، لیکن جنہوں نے پچھلی صدی کا آخیر اور وہ چیزیں دیکھی ہیں وہ یہ دونوں کلچر سمجھتے ہیں کہ جو گائے اور اونٹ اور یہ بھینس اور چیزیں ہوتی تھیں، ان کے ساتھ زمین میں جو کسان ہیں وہ ہل بھی چلاتے تھے اور جو ہیں وہ کنویں کے اوپر ان کو ایک خاص انسٹرومنٹ کے ساتھ جو ہے وہ پانی بھی دیتے تھے۔ آج کل بھی گاؤں دور دراز میں یہ کلچر موجود ہے، یہ پیٹر اور انجن جو ہیں یہ بعد کی چیزیں ہیں، بعض جگہوں پر یہ اویلیبل ہیں۔ تو اس ماحول کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو جوتتی ہو، نہ تو جوتتی ہو زمین کو اور نہ ہی سیراب کرتی ہو کھیتی کو۔ اب دیکھیں نا جی یہ اسپیسیفائی ہو کہ کس گائے کی طرف اشارہ ہے، وہ کہاں رہتی تھی؟ جنگل میں۔ وہ غریب ایک تھا بچہ یتیم جس کا باپ فوت ہو گیا تھا، یہ اس کی گائے تھی اور وہ جنگل میں تھی، نہ تو وہ ہل چلاتی تھی نہ ہی وہ پانی سیراب کرتی تھی، تو وہ تلاش پھر کرتے رہے اور اللہ نے ان کو اس گائے تک پہنچا دیا۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ گائے کیسی ہو جی؟ مسلمہ سلامت ہو، لا شیۃ فیہا لا نہ شیء کوئی داغ ہو، فیہا اس میں، یعنی ہوتی ہے نا گائے اس میں مختلف قسم کے کلر ہوتے ہیں، تو آج کل تو ویسے کھالیں بکتی کوئی نہیں، کوئی ایسی پالیسیاں آ گئیں کہ لوگ سڑکوں پہ پھینک دیتے ہیں، قربانی والی بھی، لیکن اس کے بھی مختلف ریٹ ہوتے ہیں کہ ایک کلر کی ہو تو الگ ہے اور اگر الگ کلر ہوں تو الگ ہیں، کوئی پہاڑی اگر جانور کی کھال ہے تو اس کا ریٹ اور ہے، کوئی اگر خاص کسی قسم کا جانور پلا ہے تو اور ہے، تو وہ ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں کہ ایسی ہو جس کے اندر کوئی داغ نہ ہو۔ اب وہ کہنے لگے، قالو انہوں نے کہا، الآن
नाओ अब जेता, आप लाए हैं ए मूसा बिलहक, ठीक बात, ए मूसा अब आप ठीक बात लेके आए हैं कि ये बात तो जो है ये एक ही गाय में पाई जा रही है, और वो गाय किसकी है, एक यतीम बच्चे की है। अच्छा यहाँ भी आप जो मटीरियलिस्टिक अप्रोच है ना जी माइंड की, वो देखें कि वो अपनी गाय को ही नहीं ज़िबा करना चाहते थे, जो उनका माल था अल्लाह की आजमाइश के तौर पर, लेकिन वो अपनी तरफ से चीटिंग कर रहे थे कि हमारी जान छूटे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक गरीब की मदद फरमा रहा था कि आजमाइश इनकी है और फ़ायदा उसको मिल जाए। तो ये अल्लाह की हिकमत और कुदरत है कि एक नेक बंदे की जो दुआ थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको राज़ी नहीं किया, और उसके मरने के बाद उसके बेटे का अल्लाह ने भला कर दिया। और फिर वो जो बच्चा है वो जब गया जंगल में देखने के लिए अपनी गाय को, तो उसने अपनी गाय को पुकारा तो गाय ने अपने मालिक की आवाज़ को पहचान लिया और वो आ गई, और वो जो बच्चा है उसने फिर मुंह मांगे दाम लिए और वो गाय उनके हवाले कर दी। तो अब यहाँ इशारा है फ़ज़बहूहा, फ़ा का माना पस तो ज़बहू, उन्होंने ज़िबा किया हा उसे, यानी किसे, गाय को। वमा कादू यफ़लून, अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने करवा लिया है तुमसे, लेकिन करीब था कि तुम नहीं करोगे, करने वाले वो नहीं थे। वाओ का माना और, माँ नहीं, कादू, अच्छा ये हमने पढ़ा था, ये ऐसा फ़ेल है जो रेगुलर वर्ब नहीं है, ये किसी वर्ब के अंदर माना में कुछ कुर्बो जवार और फीलिंग्स जो है वो पैदा कर देते हैं। तो कादू ने यफ़अलूना के अंदर एक माना पैदा किया, और वो माना क्या था, करीब होने का। तो कादा अफ़ाल मुकारबा में से है, हम ग्रामर के लेक्चर में इसको वाज़ेह कर चुके हैं। वमा कादू, और वो नहीं वो करीब थे, यफ़अलून के वो करें। अच्छा कादा की गर्दान भी वो सादा ही गर्दान है, कादा, कादा, कादू, कादत, कादता, ये वही बात है जो और कुरान मजीद में ये बात जगहों पे चल रही है। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और जो औरतों के हाथ काटने की बात है, वहाँ पर इसका जमा मुअन्नस का सीगा भी इस्तेमाल हुआ है, कादा, कादा, कादू, कादत, कादता, किदना, कित्ता, किद तुम, आ किद तुम, तो ये वर्ब है जो फेल के करीब होने का माना पैदा कर देता है। अब थोड़ा सा फिर वाइंड अप करते हुए इस वाक़े को उसी बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह ने फरमाया गाय ज़िबा करो और उस मैयत को लगाओ तो वो बोल पड़ेगा। वइज़ कतल तुम, वाओ का माना, और इज़ जब, ये एक तो याद करें ना जी, वर्ब हैं, ज़रूफ़ हैं, ज़र्फ़ ज़मान और मकान, तो उनका कुरान में तज़किरा है सैकड़ों दफ़ा, तो उनमें से एक इज़ और इज़ा है। वाओ का माना और, इज़ जब कतल तुम, तुमने कत्ल किया। रज़ा भाई करेंगे गर्दान कातला की, कतलू जी, कतलना, कतल तुम नफ्सा, और जब तुमने कत्ल किया एक शख्स को, तो फद्दारा तुम फ़िया, फ़ा का माना फिर, इद्दारा तुम झगड़ा करने लगे, फ़ीहा, इस पूरे प्रोसीजर में कि मारा किसने है, तो मारा उसके असल जो वरसा हैं उन्होंने था, क्योंकि वारिस जो है वो चाहता था कि ये मर जाए बाबा और मैं इसकी सारी प्रॉपर्टी ले लूँ। तो शरीयत ने यहाँ पर एक बड़ा प्यारा उसूल दिया है, इसको अपने ज़हन में बिठा लें कि शरीयत ये कहती होती है कि जो बंदा वारिस होता है कातिल बन जाए वो कभी वारिस नहीं बन सकता। तो शरीयत ने, शरीयत इस्लामिया ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है, इसने कितना प्यारा उसूल दिया है कि जो बंदा किसी को मारेगा ये उसकी विरासत में हकदार नहीं हो सकता। तो बहुत सारे बुराइयों का दरवाज़ा इस्लाम ने बंद कर दिया। तो यहाँ लेकिन ऐसा नहीं था शरीयत मूसवी में, तो उस बंदे ने मार दिया और प्रॉपर्टी उसने लेनी थी, तो इस वजह से उसने उसके ऊपर हमला कर दिया और वो मर गया। वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, वाओ का माना, और अल्लाह, अल्लाह, मुखरिजुन, ज़ाहिर करने वाला था। ये जी सब्जेक्ट केस है किसी भी फ़ेल का, खाराज यखरुजु का माना है निकलना, और उससे निकालने वाले को फ़ाइल के वज़न पर लाए सुलासी मज़ीद फ़ी क्वाड लिटरल से, तो ये क्या बना, मुखरिजुन। और अल्लाह ज़ाहिर करने वाला था माँ जो कुन तुम तक्तुमून, तुम छुपा रहे थे। अच्छा यहाँ भी जो कुन तुम है ये रेगुलर वर्ब नहीं है, ये इर्रेगुलर वर्ब है। तो इर्रेगुलर वर्ब जो हैं वो 15-16 हैं, उनको अगर हम ज़हन में बिठा लें तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये जो तक्तुमून है इसका माना छुपाना था, तो कुन तुम जब साथ आया तो इसने उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू बना दिया, तो फेल में माना इसने जो है वो दूर का कर दिया। और अल्लाह ज़ाहिर करने वाला था उसे जो तुम छुपा रहे थे। अब वो जो एक गोश्त का टुकड़ा था लगाना था, फ़कुल ना, फ़ा का माना जी, बस कुल ना, हमने कहा, इदरे बू हो,
اے بنی اسرائیل مارو اس کو، یعنی گوشت جو ہے مردہ، اس کو بے بادہا، با کا معنی کاکے کی کے لیے بعض معنی بعض یہ جیسے کچھ ہوتا ہے ہا اس کا، یعنی یہ جو گائے کا کوئی حصہ ہے گوشت کا، اس کو لے کر اضربو ہو، تم اس بندے کو مارو جو مر چکا ہے، تو اس کے جسم کے ساتھ تم لگاؤ گے تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے تو پہلے بھی بندے زندہ کر دیے تھے۔ ابھی تھوڑا سا واقعہ ہماری 2 کلاسوں میں پہلے بیان ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لے کے گئے بنی اسرائیل کے 70 نیک لوگوں کو، تو وہاں پر جب وہ مر گئے تو اللہ کے حضور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ میں جا کے ان کو کیا جواب دوں گا اپنی قوم کو، یہ تو گواہ بننے آئے تھے، تو وہ لوگ کہیں گے کہ موسیٰ نے بندے مار دیے، تو اللہ نے ان کو کیا کیا، زندہ کر دیا 70 بندوں کو۔ تو یہاں گائے جو زندہ ہو رہی ہے اس کے لیے وہ طریقہ نہیں اپنایا جا رہا کہ اللہ اپنی شان سے زندہ کر دے اور جو مقتول ہے وہ بول کے کہہ دے کہ جی یہ مجھے تو فلاں نے مارا تھا، لیکن یہاں ایک پروسیجر میں لایا جا رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں تعلیم یہ مل رہی ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ عالم اسباب ہے، اللہ کی قدرت تو ہے، ہر کام اللہ کر دیتا ہے، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ ہمیں وسائل سکھا رہا ہے کہ وسائل کی طرف بھی توجہ کرو، تم اپنی تھوڑی سی موومنٹ کرو گے تو پھر میں تمہارے اوپر جو مسائل ہیں ان کو واضح کر دوں گا۔ کذالک، اسی طرح، یحیی، زندہ کرے گا، اللہ الموتا، مردے کو، یہ جو مردہ ہے یہ بھی تمہارا زندہ ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی اے اہل کتاب، اے اہل مکہ، تم مرنے کے بعد جو نئی زندگی ہے اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے ہو، تو اللہ فرما رہا ہے تمہارا یقین اور ایمان بالآخرت بھی پختہ ہو جائے کہ جیسے تم گائے کا گوشت مردے کو لگاؤ گے تو وہ زندہ ہو جائے گا، اسی طرح میں قیامت والے دن بھی زندہ کر دوں گا۔ تو یہ ایک تعلیم بھی مقصود تھی، اور ایمان بالآخرت جو ہے اس کے اوپر بھی شواہد دینے تھے۔ وَيُرِيكُمْ، اور دکھاتا ہے تمہیں، آیاتِ ہی، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں اللہ کیوں دکھاتا ہے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ اب یہ جو اگلا جملہ ہے یہ پچھلی ساری اللہ کی جو نعمتیں ذکر ہوئی تھی بنی اسرائیل والوں پہ اور وہ ناشکری کرتے رہے تھے، اب اس کو ایک وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے، اختتامی مراحل کی طرف لے کے آیا جا رہا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، ثم پھر، دین قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، کس کے بعد؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جان چھڑوائی ان کی، اپنا عصا مارا تو سمندر نے راستہ دے دیا، وہاں سے جناب آگے نکلے تو وادی تی آیا میدان، وہاں 40 سال رہے، من و سلوہ آیا، وہاں پر چٹان سے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو 12 چشمے نکل پڑے، پھر زمین کی چیزیں جو ہیں وہ اگی ہوئی آ گئیں، سیلڈ، اور اس کے بعد اب یہ جو گائے تھی یہ زندہ ہو گئی اور جو ہے وہ مردہ زندہ ہو گیا، اس نے بول کے بتا دیا کہ فلاں بندے نے جو ہے وہ مجھے مارا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے اتنی نعمتوں کے بعد بھی جب تم نے میری نعمتوں کی قدر نہ کی تو پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، اس کے بعد کتنے سارے سخت ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، فا کا معنی پاس ہے، وہ جو دل ہیں، کالحجارہ، کاف کا معنی کی طرح، الحجارہ پتھر، تمہارے دل ایسے ہو گئے اے بنی اسرائیل جیسے کیا ہوتے ہیں؟ پتھر ہوتے ہیں۔ لیکن ذہن میں سوال آیا کہ پتھر بھی کتنے نرم ہوتے ہیں۔ پیچھے ایک واقعہ گزر چکا تھا سفر میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو پتھر سے کتنے چشمے نکل پڑے؟ 12۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ پتھروں سے بھی پانی نکل آتا ہے، وہ اتنے نرم ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا او اشد و قسوہ، پتھر بھی نرم ہو جاتے ہیں، لیکن بنی اسرائیل تمہارے رویے نے یہ بات باور کروا دی ہے کہ جو رب تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا اس کے دل پھر پتھر کیا، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ او اشد و قسوہ، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ واو کا معنی، اور ان بے شک، یہ وہ ایکیوزیٹیو پارٹیکل ہے، یہ قرآن میں کافی دفعہ استعمال ہوئے ہیں، انا کا انا لاکنہ لا اللہ لیتا، من جو ہے یہ سم کا معنی اور کچھ کا معنی دینے کے لیے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ کچھ پتھر وہ ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ کہ جو بہہ نکلتی ہیں، منہ ان سے، الانہار نہریں، کچھ پتھر وہ ہیں جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ اور یہ جو پتھروں کا بولنا ہے اور پتھروں کے اندر جو ہے وہ احساس پیدا ہونا ہے، یہ اللہ کی قدرت سے دور نہیں ہے۔ یہ تو بات بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے، آقا دو جہاں کے معجزات میں یہ بات شامل ہے
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ، اور جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس پتھر کے قریب سے گزرتے تھے وہ پتھر بھی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجتا تھا۔ اس حدیث مبارکہ کے بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ وہ سلام کس طرح پڑھتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں آقا دو جہاں کے ساتھ مکہ کے کسی بھی راستے میں جب جاتا تو میں دیکھتا کہ آپ کے سامنے جو بھی پہاڑ یا درخت آتا تو وہ کہتا، کیا کہتا؟ یہ ترمذی کے الفاظ ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے اوپر سلام ہو۔ تو پتھروں کے اندر نرمی آنا یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، اور یہ نرمی جو ہے یہ درختوں کے اندر بھی آ جاتی ہے اور لکڑیوں کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ ایک اور معجزہ ہے بڑا مشہور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ بخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور پہلے خطبہ ارشاد فرماتے تھے مسجد نبوی میں، اور ایک وہ استن حنانہ تھا، وہ کھجور کا ایک جو ہے وہ تنا تھا جس کو آپ روسٹم بنا کے ٹیک لگا کے اس کے اوپر خطبہ ارشاد فرماتے۔ تو جب ممبر بن گیا تو اس کو ہٹا دیا گیا، تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب ممبر بنا تو وہ کھجور کا جو ستون تھا اس جس کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے اس کو جب ہٹایا گیا تو بخاری کے الفاظ کا ترجمہ ہے وہ اس طرح چیخ مار کر رو رہا تھا جیسی اونٹنی اپنے بچے کے فراق میں روتی ہے۔ تو وہ جو لکڑی تھی وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں کیا ہو رہی تھی؟ رو رہی تھی۔ تو درختوں کا جو ہے وہ بولنا اور لکڑیوں کے اندر احساس آ جانا یہ بھی اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، یہی اللہ اپنی قدرت ان کو ریئلائز کروانا چاہتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، واو کا معنی جی، اور ان بے شک، منہا من کا معنی سے پریپوزیشن ہے، پارٹیکل ہے، اور یہ قرآن میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ قرآن میں سب سے زیادہ کون سا لفظ استعمال ہوا ہے تو کیا کہیں گے؟ من۔ یہ 3200 دفعہ، 3200، 3200 دفعہ تقریباً، اس سے بھی زیادہ کچھ دفعہ یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ تو ہے یہ پریپوزیشن ہے، اس کا معنی فرام ہے من۔ اور بے شک بعض پتھر وہ ہیں لما یشققو کہ وہ پھٹ جاتے ہیں۔ یہ جو یشققو کا لفظ ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اس کا ایک معجزہ وابستہ ہے۔ آپ کا شق صدر ہونا، حدیث میں آتا ہے کہ 4 دفعہ آپ کا سینہ چاک ہوا، آپ کا قلب مبارک نکالا گیا، اس کو آب زمزم سے دھویا گیا، اللہ کے انوار و تجلیات کو اس کے اندر انڈیلا گیا، اور پھر آپ معراج کے اوپر تشریف لے گئے۔ تو یہ بھی ایک معروضی سوال ہے کہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، بچے جو ہیں خصوصاً، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک ہوا، یہ کتنی دفعہ معجزہ ہوا؟ 4 دفعہ۔ عمرے بھی آپ نے کتنے ادا فرمائے؟ 4۔ تو یہ 2 آج کے سیرت کے حوالے سے معروضی سوال ہیں کہ شق صدر ہے سینہ چاک ہونا، سینے کا پھٹنا، اور اللہ نے اپنی قدرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو ہے وہ چاک فرمایا۔ تو یشقا کو وہ پھٹ جاتے ہیں، فیخرجو تو نکلتا ہے، من ہو اس سے پتھر سے، الماء پانی، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَعْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور واو کا معنی اور، ان بے شک، منہا ان پتھروں میں سے بعض وہ ہیں، لما یہبتو کہ جو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے، یعنی پہاڑوں کے اوپر اگر پتھر پڑے ہوں تو رب تعالیٰ کے خوف سے وہ پتھر جو ہیں وہ لڑک آتے ہیں، یہ بھی پتھروں کے اندر پاسیبلٹی ہے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے اے بنی اسرائیل، پتھر تو یہ 3 خصوصیات رکھتے ہیں، کبھی نہریں نکل آئیں، کبھی پانی نکل آیا، کبھی اللہ کے جو خوف ہے اس سے وہ لڑک پڑے، ان کے اندر جو ہے وہ وائبریشن ہوئی اور وہ سجدے نیچے کی طرف گر پڑے۔ لیکن بنی اسرائیل تمہارے جو دل ہیں یہ ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، لیکن اللہ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے، تم جو کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، واو کا معنی، اور ما نہیں، اللہ بے غافلن، یہ آپ نے دیکھا ہے جی کہ با کے نیچے ہم نے جو ہے نا با لکھی ہے اور یہ با زائدہ ہے، یعنی لکھنے میں آ رہی ہے لیکن یہ کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے آئی ہے اور یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے آئی ہے۔ یعنی کہا جا رہا ہے کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ بالکل بھی غافل نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ، ان کا معنی سے، ما کا معنی جو، تعملون تم کرتے ہو، تم جو کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کو جو باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن جو ہے وہ زندہ لوگوں کی زندہ کتاب ہے اور مسلمانوں کے لیے لائے عمل ہے،
اور اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی رہنمائی ہے کہ ہمیں بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے، ہیلا بہانہ اللہ کے حضور اس کے احکامات میں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے جو ہم کرتے ہیں۔ تو آج کی کتنی آیات مبارکہ ہم نے پڑھی؟ 8 آیات مبارکہ پڑھی، 67 سے 74 تک، اور الحمدللہ ہماری کلاس نمبر جو ہے وہ 9 تھی۔ انشاءاللہ ہماری جو نیکسٹ کلاس ہے وہ 75 سے شروع ہوگی، اور ہم کوشش کریں گے کہ 10 آیات تک ایک خاص موضوع ہے، 75 سے 84 یہ 10 آیات بنتی ہیں، ہم ان کے اوپر اگلی کلاس کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کا سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، جتنے احباب، بچے، نوجوان، خواتین تشریف لائیں ہمارے اس پروگرام میں اور قرآن مجید کو ترجمہ اور تشریح تفسیر کے ساتھ سننے کے لیے، اللہ قدم قدم پر ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ جو موجودہ حالات کی وجہ سے کلاس میں فزیکلی اپیئر نہیں ہوئے، آن لائن ہماری کلاس کو دیکھا اور دیکھیں گے، الہ العالمین ان کو بھی خیر و برکت عطا فرما۔ اس کتاب لا ریب کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو لوگوں تک پہنچانے کی، اس کی اشاعت و تبلیغ کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اس کے لیے اخلاص، للہیت اور اپنی جناب سے وسائل عطا فرما۔ جتنی پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف ہیں اور احباب کے لیے کچھ آزمائشیں ہیں، الہ العالمین ان میں ہماری مدد فرما، اپنی خاص پناہ عطا فرما۔ جو کرونا کی وجہ سے بیمار ہیں، اللہ ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے آباء و اجداد، بہن بھائی، دوست احباب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اساتذہ، مشائخ، محبین جتنے دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرما، ان کو ان کی قبروں میں راحتیں عطا فرما، آقا دو جہاں کی شفاعت عظمیٰ نصیب فرما، ہمیں مرنے کی تیاری کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔